محترم حضرات، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامعین کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک درد مندانہ، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا دفتر کھل گیا ہے۔ میری مراد خطیب با کمال، مقرر بے مثال، امت کی ملت کی فکر رکھنے والی شخصیت، آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محفوظ احمد صاحب قاسمی، تھانہ رابوڑی، دامت برکاتہم العالیہ۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا ہے انہیں انتظار۔ حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور تمام سامعین کو مستفیض فرماویں، اور حضرت دعا بھی کر دیں جلسے کے اختتام پر۔ ایک دفعہ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد فی اول کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی آخر کلامنا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، میں شروع ہوتے ہی سیدھے خاتمے پر آ جاتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور تقریباً ساری ہی باتیں آپ حضرات نے سن لی ہیں۔ اب میرے لیے بس خالی دعا کا موقع ہے، میں دعا کرا دیتا ہوں۔ عرض صرف اتنا کرنا ہے، جب وقت کم ہو، باتیں زیادہ کرنی ہو، میں ربر کی طرح بات کو کھینچ دیتا ہوں، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ انتہائی زیادہ خوش نصیب، میں نے ربر کی طرح، چنگم کی طرح کھینچ دیا ہے بات کو، اس میں 1000 الفاظ ڈال لیں۔ انتہائی زیادہ خوش نصیب ہیں یہ حضرات، حفاظ کرام، اللہ کی فوج، اللہ کی جماعت، اور ان کے والدین، ان کے ماں باپ، قابل مبارکباد۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلام، اندازہ کریں، قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اتنا طاقتور کلام، اللہ اگر اسے پہاڑ پر اتارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ خالی نبی کا ظرف تھا، نبی کا قلب اطہر تھا، باوجود اس کے جب نبی پر وحی اترتی تھی، آپ اونٹنی پر سوار ہوتے، اونٹنی پیر پھیلا کے بیٹھ جاتی، اتنا پریشر ہوتا تھا وحی کا۔ سردیوں کے دنوں میں جب آپ پر وحی آتی، آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ اللہ کا کلام، یہ تو اللہ نے بڑے واسطے سے، وسیلے سے، اور کس شکل میں اللہ نے حفاظ کرام کے دل میں محفوظ فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اندازہ کریں، 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کے بچے پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ اس مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 10ویں کا ایگزام دیا ہوگا، SSC کا، بڑی آگے تک پڑھائی پڑھی ہوئی ہوگی، ان کو بھی میرے خیال سے یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے 10ویں میں کیا، حالانکہ چاہے تو اول پوزیشن لائے ہوں، فرسٹ رینک آیا ہو،
لیکن شاید انہیں یاد نہیں ہوگا کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا. لیکن ان بچوں سے جو آج حافظ قرآن ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو ہو چکے ہیں، اگر 60 سال 70 سال کے بھی ہو گئے ہوں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھی فلانی جگہ سے پڑھنا شروع کرو، وہاں سے شروع کریں گے اور قل اعوذ برب الناس پر جا کے ختم کریں گے. کہیں سے بھی سن لیں سورہ ناس پر آ کر کے بات کو ختم کریں گے. یہ اللہ کا معجزہ ہے، قدرت ہے اللہ کی کہ اللہ نے سینوں میں محفوظ رکھا ہے. یہ ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس، ہمارے درمیان قرآن کا ہونا، یہ ایسے ہی جیسے اندھوں کے ہاتھ میں ہیرا رکھ دیا جائے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. قدر تو صرف پیسوں کی ہے اور پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں ایک مثال عرض کر دوں، اگر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو شخص قرآن حفظ کرے گا اس کو ماہانہ 5 لاکھ روپے سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، اور ریٹائر ہونے کے بعد پینشن بھی ملے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ حافظ بنیں گے؟ ہاں، سب بن جائیں گے. اور غیر مسلم وہ بھی بن جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. غیر مسلم بھی بن جائیں، پیسوں کے لیے نا. ارے کتنی زبانیں یاد کر لیتے ہیں، لینگویج سیکھتے ہیں، چائنیز سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، اٹالین سیکھتے ہیں، انگریزی سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں. پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. اگر یہ اعلان ہو جائے، یہ تو اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے سارا معاملہ بن دیکھے پر رکھا ہوا ہے. تم آج ڈیل کرو میرے ساتھ، سودا کرو، بن دیکھے یقین کرو، میری بات مانو جو میں کہتا ہوں. اس کے بدلے میں کیا دینے والا ہوں. حافظ قرآن کو اللہ کیا دیں گے، جو ایوارڈ دیں گے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو، جو پیکیج دیں گے اور جو انعام دیں گے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. حافظ قرآن کو تو بعد میں، میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہلے سلامی پیش کروں. میں نے شاید 4 لوگوں سے پوچھا، جتنا میرے سے ہو سکا. 4 کے 4 مجھے لوم چلانے والے ملے. ایک بھی ڈاکٹر نہیں ملا، ایک بھی انجینئر نہیں ملا، پروفیسر نہیں ملا، کوئی سیاسی سماجی نہ، سب غریب ملتے ہیں. غریب ملتے ہیں. مالداروں کو کہاں فرصت ہے. ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. یہ ہماری بدنصیبی ہے. 100 سال سے یہ امت انگریزوں کے تلوے چاٹ رہی ہے. انگریزوں کی قے ان کے چاٹنے میں فخر محسوس کرتی ہے. اور اللہ کا کلام قرآن آج کے انگریزوں کی میل چاٹنے والے اتنے پر مطمئن. ناراض نہیں ہونا، ہو تو ہو جائے، میرا کیا بگڑے گا. بچہ قل هو اللہ احد اٹک اٹک کے یاد کرتا ہے، اس کو جنید بغدادی سمجھنے لگتے کہ میرا بچہ تو ماشاءاللہ کامل ایمان والا ہو گیا. چاہے مرنے پر جنازے کی دعا یاد نہ ہو، ماں مری پڑی ہے، باپ مرا پڑا ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہو اس کو. صحیح ہے، یہ نوبت ہے. خیر کیا رونا روئیں. ہم جس کشتی کے سوار ہیں ساری کشتی میں چھید ہی چھید ہے. کون سے چھید پہ جا کے انگلی رکھی جائے. میں آپ حضرات سے گزارش کرنے آیا ہوں. تقریر بیان تو آپ نے سن لی ہے. میں فریادی بن کر اپنا درد آپ حضرات کے سامنے رکھنے آیا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلے اس کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کے کلام پر ایمان لائیں. جیسا اللہ چاہتے ہیں قرآن پر ایمان لایا جائے. قرآن کا حق ہے. اللہ کی ہر بات سچی ہے. جو اللہ نے کہا وہ ہونے والا ہے، وہ ہو کر رہے گا. جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا. قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. یہ کچھ قرآن کے بنیادی تقاضے ہیں. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. ایک اندھا جسے نظر نہیں آتا، اگر وہ جا کر کسی کنویں میں گر جائے، کہیں دلدل میں گر جائے، کہیں ٹھوکر لگ جائے، تو پھر بھی اس کے لیے عذر بنتا ہے، اور اس کا عذر قابل قبول ہے. لوگ ایکسپٹ کریں گے، مانیں گے کہ نہیں بات صحیح ہے. نظر نہیں آتا تو بیچارہ ٹکرا گیا، ٹھوکر لگ گئی، دلدل میں گر گیا، کنویں میں گر گیا. لیکن ایک بینا، دیکھنے والا، آنکھوں والا، سننے والا، آنکھوں کے ہوتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اگر کھڈے میں جا کر گر رہا ہے، کنویں میں جا کر گر رہا ہے، تو بتاؤ کیا اس کا عذر قابل قبول ہے؟ کیا لگتا ہے؟ نہیں. دیکھتے ہوئے بتانے والا بتا رہا ہے، بتانے والے بتا رہے، او بھائی سامنے کھڈا ہے، سامنے ڈاکو ہیں، چور ہیں، لیکن پھر بھی اسی راستے پر جا رہا ہے. اور بتانے والے کون ہیں؟ ہر زمانے میں اللہ نے سب سے بڑے محسن جو ہوتے تھے انبیاء، محسنین، درد رکھنے والے، غم جو سیاسی باتیں نہیں، ووٹ نہیں مانگتے تھے، چندہ نہیں مانگتے تھے، وہ درد بیان کو، بھائی میری باتیں سنو،
میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، چندہ لینے نہیں آیا ہوں، میری باتیں سنو، اللہ کی بات مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، جہنم پر ایمان لاؤ۔ بنیادی طور پر تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ایک ہی تعلیم ہے، اللہ ایک ہے، اس کو مانا جائے، ہر زمانے میں انبیاء برحق ہیں، ان کی تعلیمات پر ایمان لایا جائے، اور پھر آخر میں موت کے بعد ایک بہت خوفناک زندگی ہے، حساب کتاب، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تیاری کی جائے۔ یہ ہر زمانے میں انبیاء کو اللہ نے چنا محسن بنا کر، نبی بہت ہی درد کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے، او بھائی غلط راستے کی طرف مت جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ ہزار سال، 950 سال انبیاء نے دعوت دی ہے، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ کیا درد ہے، کیا ناصحانہ کلام ہے۔ نوح علیہ السلام نے کلیجہ نکال کے رکھ دیا، او بھائی اللہ کی بات مانو، اللہ تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی بات مانو، پہچانو، اس کے سامنے آؤ۔ قوموں نے کان میں انگلی ڈال لی، چہرے پر نا ہمیں مت سناؤ، ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ یہ میں نوح علیہ السلام کی بات وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ ہمارے پیغمبر جب نبی دین کی بات بتاتے، اللہ کا تعارف کراتے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ ایسے لگتے ہیں کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہے، انگلیاں، ارے نا ہمیں یہ ساری باتیں نہ سناؤ، یہ سب بکواس ہے، بیکار کی باتیں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ من گھڑت باتیں ہیں، بس خالی ایک موٹیویشن کے لیے، ذہن سازی کرنے کے لیے کچھ قصے کہانیاں تم نے گھڑے ہوئے ہیں، کوئی موت کے بعد کی زندگی نہیں۔ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ بکواس کی باتیں، کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ ہمیں پیسوں کی باتیں کرو، دنیا کی باتیں کرو، یہاں کی دولت، شہرت، عزت، عورت، اقتدار، سارا کچھ دنیا کا۔ اور نبی بار بار ایک ہی بات کہو، بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، چھوڑ کے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ میں اللہ کا کلام تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام۔ وہ اللہ کی بات کو اتنے ہلکے میں لیتے، نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، دل لگی کی باتیں ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ دل لگی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ جنت کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے، دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے۔ جہنم کوئی برا خواب، ڈراونا خواب نہیں ہے کہ بچے کو ڈر، بیٹا دیکھو بھوت آ گیا، بیٹا وہاں نہیں جانا، چور ہے۔ نا جہنم بہت خوفناک حقیقت ہے، اللہ کے غضب کا منظر ہے، اللہ کا قید خانہ ہے۔ اور جنت بہت حسین خوشنما اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اگر نیک ہوں گے، تقوی والی زندگی ہوگی، قرآن پر ایمان ہوگا، اس کی تعلیمات پر ایمان ہوگا، نیکی والی زندگی ہوگی، اللہ کو راضی کر کے منیں گے، ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ اور اگر نفسانی خواہشات، نافرمانیاں، من چاہی زندگی ہے، اللہ کے نبی فرماؤ بھائی دیوانے مت بنو، لا تکونو اما، پاگل مت بننا، دیوانے مت بننا۔ خواہشات کی زندگی ہو اور تمنا جنت الفردوس کی، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، نماز چھوڑنے والا، نماز پڑھنے والا دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار۔ روزہ رکھنے والا، روزہ چھوڑنے والا دونوں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کا قانون ہے، اس لیے ہمیں طے کرنا پڑے گا ہم کون سے راستے پر ہیں، کون سے راستے جا رہے ہیں، جنت والے راستے یا دیکھو 2 جنت ہے اور 2 جہنم ہے۔ ایک جنت وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ بہت قیمتی جنت ہے، بہت قیمتی سودا ہے۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی دی ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بہت قیمتی سودا ہے، بہت قیمتی سودا ہے۔ اس سودے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں جو کرنا پڑے کر جانا، جان لگانی پڑے لگا دینا، مال لگانا پڑے لگا دینا، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دینا، اللہ کے واسطے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، راضی کر جانا، جان کھپا دینا، جتنی صلاحیت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو بن پڑتا ہے لگا دو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ایک ہی اللہ نے موقع دیا ہے، ایک ہی اللہ نے زندگی دی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے۔ یہ چائے پینے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے نہیں، بہت قیمتی زندگی ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ کل گزشتہ 15 شعبان، آج 15 شعبان، درمیان میں کتنے آئے اور چلے گئے۔ یہ 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک بجٹ پاس ہوگا، جو بھی ہے بہرحال پتہ نہیں کتنے ہم میں سے رہیں گے نہیں رہیں گے۔ ایک دفعہ موت آئے گی، ایک دفعہ بس، اس کے بعد پھر کوئی لوٹ کے نہیں آنا، پھر موت نہیں ہے، پھر تو زندگی ہی زندگی۔ اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، ہر بندے کو اٹھائیں گے، مجھے بھی اٹھائیں گے، آپ کے بھی اٹھائیں گے، حافظ قرآن کو بھی اٹھائیں گے، ان کے ماں باپ کے بھی اٹھائیں گے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انبیاء کہاں، بڑے بڑے انبیاء، خلیل اللہ، 4000 سے زیادہ نبیوں کے دادا، ایک گھر کے اندر اگر 4 بیٹے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، MBA کیا ہوا ہے، USA میں نوکری کرتا ہے، تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جس کے پشت سے 4000 سے زیادہ انبیاء آئے ہوں، کتنا اونچا قد ہوگا۔ وہ نبی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے لاڈنے نبی، وہ گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائیں گے، او بھائی فلاں 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 کا باپ کھڑا ہو جائے، کھڑا کیا جائے گا۔ جی بھی کیا کرتے تھے؟ لوم چلاتے تھے۔ اچھا کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے میرے بیٹے کو حافظ بنایا تھا، زندگی تو غفلت میں گزر گئی، میں تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں نے تمنا کیا تھا، مجھے ایمان تھا تیرے رب ہونے پر، تیرے نبی کے نبی ہونے پر، آخری نبی ہونے پر، اس لیے میری تمنا تھی میرے بیٹے کو میں کچھ پڑھاؤں گا، تو بچوں کو حافظ بنایا تھا۔ واہ واہ، کمال کر دیا، او بھائی اس کو الگ لے جاؤ، الگ بلایا جائے گا، نور کا ایک ممبر ہوگا، عزتوں کا جوڑا اللہ پہنائیں گے، عزتوں کا جوڑا کس کو پہنائیں گے؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو عزتوں کا جوڑا دیا جائے گا، سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا موتیوں کا، نورانی تاج جس کا ادنا سا موتی سورج چاند کو پھیکا کر دے، سورج چاند اس کے سامنے پھیکے نظر آئیں۔ ڈاکٹر صاحب کو نہیں، انجینئر صاحب کو نہیں، بڑے بڑے تاجر کو نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو۔ یہاں عزتیں نہیں ملتی وہ اور بات ہے، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں جس کا انجام مر جانا ہے، کوئی عزت دنیا کی عزت نہیں، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ بڑے بڑے ذلیل، نافرمان، بدبخت، جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کے نام پر شرم ہے، ایسوں کو اللہ نے موقع دیا ہے، 400 سال کی حکومت دی ہے۔ اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے۔ کروڑوں کھربوں اربوں انسانوں کے درمیان ایک آدمی کو، غریب آٹو رکشہ چلانے والے کو، ٹماٹر بیچنے والے کو جب بلایا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا، او بھائی تو نے تو کمال کر دیا میرے بندے، تو نے حافظ بنایا اپنی اولاد کو۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو برتن ماج ماج کے بیوہ ہو گئی تھیں، اپنے بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کا داعی بنایا۔ اللہ تعالیٰ عزتوں کا جوڑا پہنائیں گے اس نفسا نفسی کے عالم میں، آپ اندازہ کریں۔ اور حافظ قرآن کو جو دیں گے وہ دیں گے۔ ایک روایت میرے یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے، 70,000 فرشتے سلام کر کے داخل ہوں گے، ہر فرشتہ سلام کرے گا، ایک تحفہ دے گا۔ وہ فرشتے نکلیں گے، پھر 1,40,000 فرشتے جائیں گے، ہر فرشتہ سلام کرے گا، ایک تحفہ دے گا۔ وہ نکلیں گے، 2,80,000 فرشتے داخل ہوں گے، وہ سلام، ہر فرشتہ سلام کرے گا، تحفہ دے گا۔ 70,000 فرشتے، 4,90 کروڑ فرشتے داخل ہوں گے، ہر فرشتہ سلام بھی کرے گا، تحفہ بھی دے گا۔ کتنی عزت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، کب ہونے؟ کل ہونے والا ہے، کل، بہت زیادہ دور نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ کرو بھائی کل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل کی بات ہے، کل کی، جو کل کی تیاری کرنی ہوتی ہے آدمی پہلے کرتا ہے، جو 10 سال بعد کرنا ہو بعد کی بات دیکھے، بچوں کی شادی بعد میں کرنی ہے دیکھا جائے گا۔ اللہ آخرت کو کل کہہ رہے ہیں، کل ہے بھائی، یہ کل، بہت زیادہ وقت نہیں ہے،
بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا، کل میں ایسا کرنے والا ہوں۔ اسی دیکھیے وقت بہت زیادہ نہیں، میں ایک خلاصہ ساری آسمانی کتابوں کا، قرآن کا بھی خلاصہ بیان کر دوں اور اس جلسے کا بھی خلاصہ، رات کا بھی خلاصہ، پھر اپنی دعا پر آ جاؤں گا۔ سوچ کے تو آیا تھا کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ بولوں گا، آپ سے میری بات بھی ہوئی تھی، لیکن چلو بھائی میں جو کہنا چاہتا ہوں ایک خلاصے وار بات۔ حکیم لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے وقت کے، اور اکثریت کا جمہور کا یہ کہنا نبی تو نہیں تھے لیکن وقت کے بڑے ولی تھے، یہ تو اتفاق ہے، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں، جو بھی تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کا خود کا اپنا کہنا ہے بیک وقت الگ الگ زمانے میں الگ الگ قوموں علاقوں کے اعتبار سے اللہ نے انبیاء بھیجے، ایک ایک وقت میں ہزار نبی بھی اس دنیا میں رہے ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء آئے۔ ان کا اپنا کہنا ہے حکیم لقمان کا کہ میں نے تقریباً 4000 سے زیادہ نبیوں کی صحبت پائی ہے، 4000 سے زیادہ نبیوں کی صحبت، آسمانی علوم، آسمانی کتابوں کا خلاصہ، نبیوں کی صحبت میں بیٹھا اور ساری باتوں کو میں نوٹ کرتا رہا، لکھتا رہا، نوٹ کرتا رہا، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی صحبت کا خلاصہ، 4000 سے زیادہ پیغمبر، ان کے علوم کا خلاصہ انہوں نے 100 نصیحتوں میں جمع کیا، پھر ان 100 نصیحتوں کو اور کشید کر کے خلاصہ کر کے 40 نصیحتیں بنائیں، ان 40 کو اور زیادہ نچوڑ کے فلٹر کر کے عرق بنا کے پھر 8 یا 6 نصیحتوں میں اسے جمع کیا، اور انتقال سے پہلے وہ 6 نصیحتیں اپنے بچوں کو سکھا کے جا رہے تھے۔ یہ 6 باتیں میں آپ کو بول کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، صرف 6 باتیں جو تقریباً سارے قرآن کا بھی خلاصہ یہی 6 باتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی، اسے موبائل میں ریکارڈ نہ کریں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی بھی آپ نے ڈاکٹر جب کوئی اپنا ٹریٹمنٹ لکھتا ہے، ڈاکٹر صاحب رکے میں ذرا نوٹ کر لیتا ہوں، ذرا میں موبائل آن، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وکیل کے پاس جاتے ہیں، وکیل جب کوئی بات صلاح دینے لگتا ہے، وکیل صاحب رکے میں ذرا موبائل، نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور ہماری بات رکے میں ذرا نوٹ کر لیتا ہوں، موبائل چالو کرتے ہیں۔ دل کی کھڑکی کو کھولیں اور دماغ کو کھولیں اور یہ 6 باتیں یاد رکھیں اور اس کو دل کی تختی پر نقش کر لیں، بہت ہی جامع خلاصے وار بات۔ اس کے بعد دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 1 بیٹا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مصروف رکھنا جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ نمبر 2 بیٹا، آخرت کی اتنی ہی تیاری کرنا جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ تو دنیا میں کتنا رہنا ہے، اپنے آپ کو کتنا مصروف کرنا چاہیے، آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ آخرت کا تو پہلا دن اللہ فرماتے ایک دن جو پہلا دن ہے 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس، لمبی بات ہے، ایک قرآن کی آیت ہے، 1000 سال کے برابر، 50,000 سال پہلا دن۔ تو کتنا دن وہاں رہنا ہے اس کی تیاری اتنی کر لینا۔ اور تیسرا بیٹا، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا ہی اللہ کی بندگی کرنا۔ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں، ہر آن ہر لمحے کروڑ دفعہ اللہ کے محتاج۔ آنکھیں دیکھیں اللہ کے محتاج، کان سنیں اللہ کے محتاج، زبان بولے اللہ کے محتاج۔ ارے یہ تو بڑی بڑی باتیں ہو گئی۔ پیشاب نکالنے میں اللہ کے محتاج، جن کا نہیں نکلتا ان سے پوچھیں جا کے ذرا، پیخانہ نہیں نکل رہا ہے اللہ کے محتاج، گیس پاس نہیں ہو رہی ہے اللہ کے محتاج، ہر آن ہر لمحے اللہ کے محتاج۔ تو جتنا بیٹا اللہ کے تم محتاج ہو اتنی ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ اور نمبر 4 بیٹا، جب تک جہنم سے آزادی کا یقین نہ ہو جائے بیٹا کھپا دینا اپنے آپ کو۔ جب ایسا لگ جائے ہاں اب اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، اس دن بیٹا چھٹی۔ لیکن بیٹا جب تک یقین نہ ہو جائے، کہاں جا کے یقین ہوگا، کب یقین ہوگا کہ جہنم سے آزاد ہو گئے؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا جنتی ہے، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، وکلا وعد اللہ الحسنی، سارے صحابہ جنتی۔ یہ وہ لوگ، اچھا ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ 88 روایات تو میں نے جمع کی ہوئی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور بھی زیادہ روایات ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، اور پھر اخیر دم تک وہ روتے جا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ صافات کی آیت، اس کا پس منظر میں تھوڑا بتا دوں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں نے جہاز کا سفر کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے،
تو ایئرپورٹ پر جب جاتے ہیں تو بندے کی بھی اسکیننگ ہوتی ہے اور سامان کو بھی خاص مشین سے گزارا جاتا ہے. اگر سامان کے اندر کوئی غیر قانونی چیز اگر رکھی ہوئی ہو، کوئی ڈرگز ہو، نشے آور چیز ہو یا بندوق گولی کوئی بھی چیز ہو، تو سامان کو روک لیا جاتا ہے، لگیج کو آگے نہیں جانے دیا جاتا اور پکڑ لیا جاتا ہے یہ مشین سے گزار کر. قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ صافات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں. اس آیت کا ترجمہ ہے وقفوہم انہم مسئولون. بہت سارے لوگ جب پلسرات سے گزر رہے ہوں گے، آگے ایک چیک پوسٹ لگی ہوئی ہوگی جہاں چیکنگ ہو رہی ہوگی، تو بہت سارے لوگ جن پر ڈاؤٹ ہوگا ان کو سائیڈ میں، بھائی ان کو سائیڈ میں کرو، ان کا لگیج کھولا جائے گا، ان کا لگیج، ان کا سامان، جس کو اپنے لفظوں میں کہا ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور نصیبوں والے ہوں گے، بخت والے ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے. لیکن یہ آیت جو کہہ رہی تھی وقفوہم، بہت سارے لوگوں سے کہا جائے گا بھائی ٹھہراؤ ان کو روکو، ان کو روکو، ان کو سائڈ میں کرو. انہم مسئولون، ان سے باز پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا. اس آیت پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آواز لڑکھڑانے لگی، کانپ گئے، پڑھ نہیں پا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں صف میں تھے، فرماتے میرے ابا کی رونے کی آواز میں سن رہا تھا. پھر اس آیت تک پہنچے، پھر پڑھا نہیں گیا، پھر پیچھے آ گئے، حتیٰ کہ ہوا وہ آیت پڑھ نہیں پائے، بے ہوش ہو کے مصلی پر ہی گر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے تھے، فوراً مصلی پر گئے، مختصر نماز کو مکمل کیا اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے. کتابوں میں آیت روایات میں 1 مہینے تک اس بے ہوشی کا اثر تھا ان کے اوپر، 1 مہینے تک. یہ کون لوگ تھے؟ نمازیں زیادہ چھوڑی ہوئی تھیں، روزے چھوڑے ہوئے تھے، سودی معاملات تھے ان کے، نعوذ باللہ، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا تھا، خالہ کا دل دکھایا ہوا تھا. میں ایک بات بتا دیتا ہوں، کیا لوگ تھے، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا، کس حد تک کیا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں چلے گئے، ملک شام آنے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد ان کے معمولات میں سطح گشت فرمایا کرتے تھے، حالات لیا کرتے تھے محلے کے. ایک دفعہ گئے تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی اماں بیچاری چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے. تو اندازہ ہوا بڑی پریشان ہے، تو دور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بوڑھی اماں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اماں جان اجازت ہو تو اندر آ جائیں. ہاں بیٹا اندر آ جاؤ. اندر چلے گئے. اماں جان بڑی پریشان نظر آتی ہیں، کیا بات ہے؟ ارے جا اپنا کام کر. بڑے خستہ حال تھے، پھٹے پرانے کپڑے، امیر المؤمنین تھے، اتنی بڑی ہستی، لیکن سیدھے سادے کپڑوں میں تھے، سفر سے آئے ہوئے تھے. کرے جا اپنا کام کر. تو پھر پیچھے پڑ گئے نا. اماں جان چہرے سے بڑی پریشان نظر آتی ہیں، کوئی تکلیف کوئی دکھ ہو تو بتا، ہو سکتا ہے میں تیرے کوئی کام آ جاؤں. تو جب یہ والا جملہ کہا نا، ہو سکتا ہے میں تیرے کام آ جاؤں، تو سما کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ہے. کہا بیٹھ بیٹا بیٹھ، بتاتی ہوں. بٹھا لیا. کہا بیٹا دیکھ میں بڑی پریشان عورت ہوں. کیا ہوا اماں جان؟ کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں، اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ہوں، اور اولاد میرے کوئی نہیں. تو 3 آئٹم بم تو ایسے ہی ڈال دیے. اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں، ساتھ چلنے کے لیے ہم سفر کوئی نہیں، شوہر نہیں، اور نیچے اولاد، کوئی لاٹھی کوئی سہارا نہیں. اور بیٹا 3 دن سے بھوکی ہوں، کچھ کھایا ہوا نہیں. اور بیٹا 25 دینار کا قرضہ ہے میرے اوپر. یہ 5 دکھوں کے پہاڑ یوں کہہ لیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنے تو فرمایا اماں جان آپ نے عمر سے کیوں نہیں کہا؟ پہچان نہیں رہی ہے کون ہے؟ کہ عمر سے کیوں نہیں کہا؟ کہ عمر کا نام نہیں لینا میرے سامنے نا، اس کو تو میں قیامت کے دن بتاؤں گی، اللہ کے سامنے اس سے میں پوچھوں گی. جیسے ہی اس اماں نے کہا کہ عمر کا نام لے لینا، میں اس سے ناراض ہوں، قیامت کے دن اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس کا دامن پکڑوں گی. حضرت عمر کی چیخ نکلی، چکر کھا کے گر گئے نیچے. وہ اماں گھبرا گئے، بھائی تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہیں ماں جان اللہ کے واسطے تو عمر کو معاف کر دے، اللہ کے واسطے عمر کو معاف کر دے، اللہ کے واسطے عمر کو معاف کر دے. کہ بھائی تیرا کیا لگتا ہے وہ؟ کہ اسے چھوڑ، میں پہچانتا ہوں عمر کو، بڑا کمزور دل کا انسان ہے. کہا نا میں نہیں معاف کرتی، اس نے بڑا دل دکھایا میرا، بڑا دل دکھایا میرا. کہ تجھے عمر سے کہنا تھا نا، عمر سے جا کے تو کہہ دے. میں کیوں جا کے کہوں؟ امیر المین بنا پھرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ خبر رکھے اپنی رعایا کی، میں کیوں جاؤں؟ اچھا جب کسی دکھیارے کا دکھ سننے والا کوئی ہو جائے نا، تھوڑا ناز میں آ جاتا ہے، میں کیوں جاؤں کہنے کے لیے. حضرت عمر پر ایسا خوف طاری، وہ بھاگے بھاگے آئے. ان کے ساتھ ان کے غلام تھے حضرت نافع، اتنا پریشان فرماتے میں نے عمر کو کبھی نہیں دیکھا. بیت المال گئے، سامان لیا، گھی لی، دہی لیا، کھجور لیا، پتہ نہیں کتنے سامان لیے، 25 دینار لیے، بھاگے ہوئے آئے. پھر واپس 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، آدھی دنیا کا بادشاہ، مکے کا متولی، مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا،
اتنا اونچے قد کا انسان نیچے بیٹھا ہوا ہے چارپائی کے زمین پر، اور بوڑھی اماں خالہ وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑے تنک کے بات کر رہی ہیں، اماں جان یہ کھانا لے لے، یہ 25 دینار لے لے، اور تو اپنے غصے کو کم کر دے، اللہ کے واسطے تو عمر کو معاف کر دے۔ نہ نہ تو عمر کا نام لے لینا نا، تو بڑا دکھ دیا مجھے، میں نہیں معاف کرتی عمر کو۔ کہ اماں جان اللہ کے واسطے، تو اللہ کے واسطے اچھا یہ کھانا کھا لے، اسے منا رہے ہیں کسی، تو یہ کھانا کھا لے، تو یہ پیسہ لے لے، بات نہیں کاٹنے کا ہنر ہوتا ہے کسی کسی کو۔ اماں جان ایسا نہیں ایسا کر لے، اماں جان ایسا نہیں ایسا کر لے۔ تو اماں کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اچھا یہ کہہ رہے اماں جان اس کے بدلے میں تیری خدمت کر دیا کروں گا، گھر کے جھاڑو دے دیا کروں گا، برتن دھو دیا کروں گا، جانوروں کو چارہ دے دیا کروں گا، پانی پلا دیا کروں گا۔ اماں جان اللہ کے واسطے معاف کر دینا، تو عمر کمزور ہے، وہ بیچارہ مصروف رہتا ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ کہا نا نا نا، بلکہ میں تو قیامت کے دن نبی سے بھی شکایت لگاؤں گی۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو ایسا پھوٹ کے روئے، وہ اماں بھی بے چین گھبرا گیا، بھی تو نہ رو، تو خاموش رہ، چل تو خاموش رہ، اللہ کیا بات کیا ہے؟ کہ مجھے تو یہ کھانا کھا لیا، اللہ کے واسطے تو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی اماں نے جیسے ہی کھانا لیا، پہلا نوالا، جب پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو اچھے کے دماغ ٹھکانے آج اچھا لگ جاتا ہے تھوڑا سا، اس اماں کو بڑا اچھا لگا۔ پھر دوسرا نوالا لیا اور اچھا لگا۔ حضرت عمر ایسے نیچے بیٹھ کے کانپ رہے تھے، تو حضرت عمر کے چہرے پر دیکھ کے کہا بیٹا دیکھ تو بھلا انسان لگتا ہے، جب میں نے تیری خاطر عمر کو معاف کیا، اچھا تو راضی رہے بیٹا، جا میں نے تیری خاطر عمر کو معاف کرتی ہوں۔ اچھا آپ بتائیں، وہ خالہ تھی سگی ماں تھی، پھوپھی تھی، چاچی مومانی تھی، وہ بھائی کوئی رشتہ نہیں، کتابوں پہ تو نام بھی نہیں آتا ہے، لیکن وہی بیٹا جب تک اللہ کے راضی ہو جانے کا، جہنم سے آزاد ہونے کا یقین نہ ہو جائے، بیٹا اپنے آپ کو کھپا دینا، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ بڑا بے نیاز، بہت بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں سے وہ مسجود نہیں، ساری دنیا نافرمان، کوئی فرق نہیں پڑنے والا اللہ کی کبریائی میں۔ ساری دنیا سجدہ کرے تو مسجود، مانے تو اللہ، نہ مانے تو اللہ، کوئی عبادت کرے تو معبود، نہ عبادت کرے تو اللہ معبود۔ ہم مجبور ہیں، ہم مرحوم ہیں، مقہور ہیں، وہ جابر ہے، بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم نیاز مند ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی۔ تو بیٹا تو لگ جانا، جب تک یقین نہ ہو جائے۔ تو اماں جان تو نے معاف کر دیا؟ ہاں معاف کر دیا۔ اماں جان تو لکھ کے دے دے، تو نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہ مجھے لکھنا نہیں آتا، تو لکھ دے۔ حضرت عمر کے پاس کچھ تھا نہیں، دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ایک امیج، ایک شکل دیں ذہن کے اندر۔ کچھ لکھنے کے لیے تھا نہیں، دائیں بائیں دیکھا تو اپنا دامن پھاڑ دیا، کرتا پھاڑ دیا۔ آپ بتائیں کوئی معمولی مسئلے پر کرتا پھاڑے گا، اپنا دامن پھاڑے گا؟ چھوٹا مسئلہ رہا ہوگا، پلاٹ لکھوانا تھا کوئی کہ پارٹی بہت، کہتے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، بڑا اچھا موقع ہے، چلو 100 روپے کی چیز 10 روپے مل رہی، چلو جلدی سے اسٹمپ پیپر پہ سگنیچر کروا لیتے ہیں۔ دامن پھاڑ دیا اپنا۔ اماں جان تو لکھ دے۔ حضرت عمر نے کہا تو لکھ دے، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر نے لکھنا سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اشترى من فلاں نا ب25 دیرانا، میں نے 25 دینار کے بدلے اپنے غصے کو معاف کیا، عمر کو میں معاف کرتی ہوں، میرا اس کو کوئی مدعا نہیں، فما تدعی عند وقوفه في المحشر، محشر کے دن میرا کوئی عمر سے گلا نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، میں نے معاف کیا عمر کو۔ یہ سارا میٹر جب لکھ دیا، دستخط کے لیے کاغذ اور قلم آگے بڑھایا ہی تھا، اتنے میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، دو صحابی آ گئے۔ ارے امیر المؤمنین آپ یہاں بیٹھے، ہم آپ کو وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ جس کو اپنے بھانڈا پھوڑ دیا، جس کو کہتے ہیں راز فاش کر دیا، امیر المؤمنین آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس بوڑھیا نے جیسے ہی سنا امیر المؤمنین، اس کے تو کان کاڑے، آپ امیر المؤمنین ہیں؟ اب تک 1 سیکنڈ پہلے تک وہ تو تڑاکے سے بات کر رہی تھی، اب جیسے ہی اس نے سنا آپ امیر المؤمنین تو وہ پیروں میں آ گئی، ارے آپ مجھے معاف کریں۔ نا اماں جان، نا میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کا دل، آپ وعدے سے پھر نہیں جانا، اماں دستخط کر دینا۔ اس بوڑھی اماں نے جیسے تیسا دستخط کیا، حضرت علی کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، کہ تم دونوں آؤ اور تم دونوں گواہ ہونے کی دستخط کرو، وٹنس۔ آپ بتائیں پراپرٹی نام کر رہے تھے، زمین نام کر رہے تھے، گاڑی لینا ہے کون سی نام کر رہے تھے؟ ارے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے، نبی نے بتایا ہو بھائی، بہت سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ حلوہ پراٹھا کھاتے کھاتے جنت نہیں ملنے والی، سوتے سوتے جنت نہیں ملنے والی۔ اس خیال کو نکال دے ذہن سے، دماغ سے نکال دے۔ نا 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 نا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑی، رت جگہ کرنے پڑیں گے،
میں نوافل کی بات نہیں کرتا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کم سے کم فرائض کا اہتمام کریں. تہجد نہیں پڑھتے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اشراق اوابی نہیں پڑھتے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے واسطے فرض پڑھیں، فرض پڑھیں. نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے سو پڑھنا پڑے گا، کسی حال میں معاف نہیں. اور ایک مسئلہ بتا دے تو میرے پر بہت زیادہ غلبہ ہے اس مسئلے کا، بہت زیادہ غلبہ ہے. ابھی کل پرسوں میں نے مسئلہ بتایا تھا، جب تک زندہ ہیں نماز پڑھیں، پڑھیں ہر حال میں. اگر نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کی قضا کرے، جسے قضا عمری کہتے ہیں. مرنے سے پہلے پہلے اگر اسی دن کی نہیں پڑھی جا رہی، کمزور ہو گئے، نہیں پڑھی جا رہی، تو مرنے سے پہلے پہلے یہ وصیت کرنا واجب ہے، ضروری ہے. میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد میری جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں یا روزے ہیں اس کا فدیہ دے دینا. ایک نماز کا فدیہ، ایک صدقۃ الفطر، ایک فطرانہ جو نکالتے ہیں موٹا موٹا، لگ بھگ ہم ایوریج مان لیں 80 روپے یا 100 روپے مان لیتے ہیں ایک نماز کا. 5 نمازیں اور ایک وطر، 6 نمازیں ہو گئیں. یہ مرنے سے پہلے پہلے کہنا واجب، ہونا سارے الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. بہت سخت مسئلہ ہے آگے کا، قیامت کے دن کا، حساب کتاب کا. حلوہ پراٹھا نہیں ہے، وہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے بڑی قیمتی جنت ہے. اور ہم پاگل لوگوں کی جنت تو اتنی سستی ہے، شرابی شراب پیتا رہے جنت میں جائے گا، سود خور سود کھاتا رہے سیدھے جنت میں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نافرمان رہے جنت میں جائے گا، جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، نشہ بیچنے والا، امت کو تباہی پر لے جانے والا، سب کے سب سیدھے جنت میں جانے والے ہیں. یہ ہم پاگل لوگوں کی جنت ہے. اور جو جنت اللہ نے بنائی ہے اور نبی نے بتائی ہے، وہ اتنا ٹینشن لے کے بتائی ہے. 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے تک نبی عرفات کے میدان میں رو رو کر کے دعا کرے، اللہ میری امت کو سمجھا دے، ہدایت دے دے، اللہ سمجھا دے. یہ پاگل بنے رہیں گے کہ خواہشات والی زندگی، مرضی والی زندگی، نافرمانی والی زندگی، اور انہیں بس یوں ہی جنت میں جانے کا شوق رہے گا. تو میں یہ مسئلہ بتا رہا تھا، مرنے سے پہلے پہلے یہ وصیت کر کے جانا، اور پھر علماء سے تفصیلی مسئلہ پوچھ لینا. میں اس بات پر آ جاتا ہوں، پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں. بیٹا جو 4 نصیحتیں ہو گئیں، بیٹا جب تک جہنم سے آزادی کا یقین نہ ہو جائے زور لگا دینا. 2 نصیحتیں اور رہ گئیں. بیٹا اگر بہت زیادہ گناہ کا خیال آ رہا ہو تو وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ اگر گناہ کا خیال آ رہا ہو تو وہاں کہیں نکل جانا دور جہاں اللہ اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں. اور چھٹی بات، بیٹا اتنا ہی گناہ کرنا جتنا اللہ کی جہنم میں جلنے کا حوصلہ رکھنا، اتنا ہی گناہ کرنا، اتنی ہی نمازیں چھوڑنا، اتنی ہی سود پہ کاروبار کرنا، اتنا ہی چوری کرنا، اتنا ہی بہنوں کا حصہ دبانا جتنا بیٹا جہنم میں جلنے کا حوصلہ ہو. اگر حوصلہ نہ ہو تو بیٹا نہ کرنا، نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا قانون بہت الگ ہے. دیکھیے میں 2 باتیں بتا دیتا ہوں، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ ساری دنیا کو جنت میں داخل کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں. اللہ کی مرضی ہے فرعون کو جنت میں داخل کر دے، اللہ کی مرضی ہے. وہ مالک الملک ہے، ملک اس کی، ملک اس کا، بادشاہ ہے. ہمارے جج قانون کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کسی قانون، اپنے بھی قانون کا اللہ پابند نہیں. لیکن اللہ نے خود اپنا قانون قرآن نے بیان کیا، اللہ نے خود قرآن نے بیان کیا، ام نجعل المتقین کالفجار، نافرمان فرما بردار ہم دونوں کو برابر نہیں کریں گے، دونوں کو الگ الگ. شراب پینے والا، زمزم پینے والا، دونوں تو جنت میں نہیں جائیں گے. سود پر بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے جا رہا ہے، پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لیا جا رہا ہے، گاڑی پہ گاڑی لیے جا رہا ہے، حلال پیسے سے ماں کی دوا نہیں کرا پاتا، باپ کا علاج نہیں کرا پاتا، دونوں تو برابر نہیں ہوں گے. ماں باپ کا پیر دھو کے پینے والا، ماں باپ کو دھتکارنے والا، دونوں تو برابر نہیں ہوں گے. نمازیں چھوڑنے والا، نمازیں پڑھنے والا، دونوں تو برابر نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا قانون قرآن. ارے تم نے کہاں سے فیصلہ کر دیا؟ غلط فیصلہ ہے. یہ کوئی اللہ نے قرآن میں نہیں اتارا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ما لکم کیف تحکمون. کوئی اور سی شریعت ہم نے اتاری ہے، کوئی اور سا قرآن اللہ نے اتارا ہے؟ نا، جو اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ نے صاف کہہ دیا. جو نیک ہوگا، ایمان والا ہوگا، نیک اعمال والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، وہ سیدھے جنت میں جائے گا، روشن شاہراہ کا مسافر ہوگا. جو نافرمان ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، وہ اچھی اچھی راتوں میں، یہ برات کی رات، آج کی رات، لیلۃ القدر، جتنی نعمتیں والی راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی محروم کر دیا جائے گا اگر سچے دل سے توبہ نہیں کرتا. اور اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، افریقہ کے جنگل میں کرے، رات میں کرے، دن کے اجالے میں کرے، اللہ فرماتے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور خاص طور سے آج کی رات،
برات کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر، منشا یہ ہے بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر ایک خاص نزول ہوتا ہے اور اعلان کیا ہے کوئی معافی مانگنے والا جاؤ معاف کروں گا، سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، تم کتنے ہی گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دوں گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لو بلغ ذنوبک عنان السماء فاستغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تم اتنے گناہ کر کے آؤ آسمان کی چھت کو پہنچا دو، لیکن ہاں سچے دل سے توبہ کرنا۔ یہ والی توبہ نہیں کہ گال پر تماچا مارے توبہ 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 اور واپس سے کل کرنا ہے، پروجیکٹ پورا کر کے دکھانا ہے، نمازیں پھر بھی نہیں پڑھنی ہے، چہرے پر داڑھی پھر بھی نہیں رکھنی ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے اب بھی رکھنی ہے، نہ اس کو توبہ نہیں کرتے۔ اس رات میں، برات کی رات میں، شب برات ہو، یہ لیلۃ القدر ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ٹخنے سے نیچے شلوار یا پینٹ رکھنے کا عادی ہو نہیں بخشا جاتا، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔ بہت سارے گناہ، قاضی صاحب نے بھی گناہ گنوائے تھے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، عاق لوالدیہ، مدمن خمرین، شراب کا عادی نہیں بخشا، ہاں سچی توبہ کر لیں سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ہم اور آج مل کر اس خاص رات میں، اتنے مبارک محفل میں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے میرے بن کے آ جاؤ، تم آ جاؤ، میری رحمتیں تمہیں پکار رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کس دھندے میں پڑ گیا میرے بندے، تو ادھر آ جا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، کل سے دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، یہ کوئی بات نہیں کہ توبہ بھی اور گناہ بھی کرتے رہیں، یہ کام چھوڑ دیں، پکی دل سے نیت کریں، سچے دل سے ارادے کریں۔ آج اس محفل میں اور میرے ساتھ آپ نیت عزائم بھی کریں، پہلے تو یہ نیت کریں انشاءاللہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کبھی نماز نہیں چھوڑیں، ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ نمبر 2، کسی بھی حرام کے قریب نہیں جائیں گے، ہر نافرمانی والے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے، ایسے اداروں میں داخل کریں گے جہاں بچے قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے۔ دینی تربیت کا مطلب خالی قل ھو اللہ احد یاد کرانا نہیں ہے، ان کو اتنا دین تو بتا دیں، سمجھا دیں، اداروں کا احسان مانیں۔ حالانکہ ذمہ داری تو ماں باپ پر تھی کہ وہ دین بتاتے، اللہ کا تعارف کراتے، رسول کا تعارف کراتے، باپ کمانے چلا گیا، ماں کھانا بنانے میں لگی ہوئی، ساری دن رات بیچارے واشنگ مشین میں کچن کے اندر گزار دیتی ہے۔ ادارے والوں کا احسان ہے، اساتذہ کا احسان مانے، جو اللہ بتاتے ہیں، نبی بتاتے ہیں، جنت جہنم بتاتے ہیں، تو ایسے اداروں کو مضبوط کریں، مالی اعتبار سے بھی، اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، اور اپنے ہر بچے بچی کو، ایک لفظ میرا یاد رکھیں، اپنے ہر بچے بچی کو پورا دیندار بنائیں، 4 بچوں میں سے 1 کو نہیں، 2 کو نہیں، ہر بچے بچی کو پورا دیندار۔ بالغ ہونے سے پہلے اتنا دین تو ضرور بتا دیں، سمجھا دیں، دل دماغ میں اتار دیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے دین کو پسند کر کے سمجھ کے عمل کرنے والے بنیں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کاش ٹائم ہوتا تو ایک موضوع پر بات ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا پانی دے دیں۔ اللہ بسم اللہ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سچے دل سے سچی توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں گا، آپ بھی توبہ کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، سچی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی آئیں سویرا ہوگا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
اے رحیم اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی تو کوئی حیثیت نہیں تیری رحمت کے مقابلے میں، اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتے ہیں، اپنی رحمت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں اللہ، بڑے کمزور لوگ ہیں، نفس و شیطان کے دکھیارے ہیں، نفس و شیطان کے پھندے میں باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اے کریم اللہ اپنی رحمت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، تنہائی میں، مجمع میں، سارے گناہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں پورا یقین ہے تو ہماری آواز کو سن رہا، ہماری پکار کو سن رہا، تیرے فرشتے بھی موجود ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن تیرے نبی کی خبر ہم تک پہنچی ہے۔ اے کریم اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے نافرمان، اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں اپنی نیکیوں پر اور نہ اپنے گناہوں پر کوئی عذر ہے، کوئی دلیل ہے، ہم تو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرا در وہ در ہے، یہاں اگر جرم قبول کرے تو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا کا قانون تو بڑا عجیب قانون ہے، وہاں جرم قبول کریں سزائیں ملتی ہیں، تیرے سامنے اقرار جرم کرے تو معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے کریم اللہ تیری رحمت کا بھی اقرار اعتراف کرتے ہیں، تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اے کریم اللہ اپنی رحمت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ درگزر کے فیصلے فرما، درگزر کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، اپنی شان رحمت متوجہ فرما۔ اللہ ہم کمزوروں پر اپنی رحمت متوجہ فرما، بے شک اس دنیا میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ بھی دعائیں کر رہے ہوں گے، ہم جیسے گنہگار بھی ہیں۔ اے کریم اللہ تیرے تو بہت سارے بندے ہیں، اللہ تیرے تو انبیاء تیرے بندے ہیں، اللہ شہداء تیرے بندے ہیں، صلحاء تیرے بندے ہیں، تجھے پکارنے والے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں پرسان حال، یا اللہ تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق مالک ہے۔ اے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے فریادیں کرتے ہیں تیرے سامنے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس برات کی رات میں جہاں تو کروڑوں کھربوں لوگوں کو معاف فرمائے گا، اے اللہ ان نصیبوں والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، ہمارا بھی نام شامل فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اگر تو نے گناہوں پر پکڑ لیا اے اللہ تو ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہم نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر تو نے قیامت والے دن یا اللہ اگر تو نے قیامت والے دن پوچھ لیا، اگر ہمارے اعمال نامے کھول دیے یا اللہ تو ہم تو رسوا ہو جائیں گے، اللہ بڑے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ میدان محشر میں اللہ تو اتنے لوگوں کو کھڑا کرے گا، انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی، اے اللہ اگر تو نے ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے گناہ کھول دیے، یا ماں باپ کے گناہ اولاد کے سامنے کھول دیے، اساتذہ کے سامنے یا اللہ طالب علم کے گناہ کھل گئے، یا اگر طالب علم کے سامنے اساتذہ کے گناہ کھل گئے، پیر کے گناہ مرید کے سامنے، مرید کے گناہ پیر کے سامنے، بھائی کے گناہ بہن کے سامنے، بہن کے گناہ بھائی کے سامنے، بیوی کے گناہ شوہر کے سامنے، شوہر کے گناہ بیوی کے سامنے، اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہ نبی کے سامنے کھول دیا، اللہ ہم رسوا ہو جائیں گے، بڑے ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تو ڈھکا چھپا معاملہ ہے، تیری رحمت ہے اللہ، تیری رحمت ہے اللہ، تیری رحمت ہے اللہ، تو نے گناہ کو چھپایا ہو اللہ، تو آگے بھی ستاری کا معاملہ فرمانا ہے اللہ، آگے بھی ستاری کا معاملہ فرمانا اللہ۔ ہماری مائیں تو اللہ بڑا اچھا سمجھتی ہے، ہمارے باپ ہمیں اچھا سمجھتے، اساتذہ ہمیں اچھا سمجھتے، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے، دعاؤں کے لیے۔ اگر تیرے سامنے اللہ انسانیت کے سامنے اگر تو نے گناہ کھول دیے اللہ، لوگ ہمیں اللہ لات مار دیں گے، اللہ دھتکار دیں گے، اللہ مائیں کہیں گے وہ کم وقت اس لیے دودھ پلایا تھا۔ ہم کچھ اچھا تو نہیں کر سکے اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن یا اللہ اے اللہ تو رحم فرما دے، رحم فرما دے نا، ستاری کا معاملہ فرما دے اللہ۔ ہم تو گناہ بہت کر چکے ہیں اللہ، تو نے اب تک ستاری کا معاملہ فرمایا ہے یا اللہ مزید ستاری کا معاملہ فرما دے، مزید پردہ پوشی کا معاملہ فرما دے، پردے کے پیچھے اللہ گناہ معاف فرما دے، پردے کے پیچھے گناہ معاف فرما دے، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لے اللہ، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لے اللہ، رسوا ہونے سے بچا لے اللہ، تو بڑا رحیم ہے اللہ، تو بڑا کریم ہے اللہ، تو اللہ ہے ہمارا، تو اللہ ہے ہمارے اللہ۔ بچہ گناہ گندگ میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، مہمان آنے سے پہلے ماں اسے جلدی سے صاف کر دیتی ہے، مہمان آنے والے ہیں۔ اے کریم اللہ ہم گناہوں میں غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، تو ہمارا رب ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے اللہ، تو ہمیں سن رہے اللہ، دیکھ نہ کتنے لوگ تیرے سامنے بیٹھے،
اللہ کرسی پر بیٹھنے والا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ وہ جو پیچھے بیٹھا وہ انسان، وہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی ماں ہے، وہ جو لوم چلانے والا مزدور ہے، اللہ وہ تو تیری محبت میں آیا بیٹھا جسے کوئی نہیں جانتا، وہ پیچھے سے آیا وہیں سے چلا جائے گا۔ اللہ اس کے اخلاص کے طفیل اللہ اسٹیج والوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ اس مخلص کے طفیل اللہ تو اوپر چلانے والے کو بھی معاف فرما دے، تو بڑا قدردان ہے اللہ، تو اللہ ہے ہمارے، اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ، کوئی چیز نہیں اللہ، ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھے اللہ مانتے ہیں، تجھے اپنا اللہ مانتے ہیں اللہ، اللہ مانتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرے نبی کو اپنا نبی مانتے، آخری پیغمبر مانتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے، اے اللہ اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ، کچھ نہیں اللہ، کچھ ہوتا تو ہم رکھتے صحیح، کوئی چیز نہیں ہے اللہ۔ فقیر مانگنے کے لیے آتا تو کچھ لے کے نہیں آتا، وہ تو خالی جھولی بیٹھتا ہے اللہ۔ آج کی رات بہت سارے فقیر اس امید میں نکلے ہوں گے، کچھ سخی لوگ جائیں گے، کچھ دیتے ہوئے جائیں گے، یا اللہ فقیر قبرستانوں میں مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی تو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب بھکاری ہیں اللہ، سب بھکاری، اور تو اکیلا دانی ہے، داتا ہے، تو رب ہے، تو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، واحد تو وہ شہنشاہ ہے جو دیکھنے والوں مانگنے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مانگنے والے یا تو لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے، مانگنے والوں کو دیکھ کے اللہ لوگ بدگمان سے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، مانگنے والے تو تیرا نام لے کے مانگتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، تیرا نام سن کے نہ دینے والا بھی ایک دفعہ ایک آدھ روپیہ دے ہی دیتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتے ہیں، تو رحیم ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو رحمان ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو ملک ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو قدوس ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو سلام ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو مومن ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو مہیمن ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو متکبر ہے، تو خالق ہے، تو باری ہے، تو مصور ہے، تو غفار ہے، تو قہار ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو فتاح ہے، تو علیم ہے، تو قابض ہے، تو باسط ہے، تو خافض ہے، تو رافع ہے، تو معز ہے، تو مذل ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حکم ہے، تو عدل ہے، تو لطیف ہے، تو خبیر ہے، تو حلیم ہے، تو عظیم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے، تو علی ہے، تو کبیر ہے، تو حفیظ ہے، تو مقیت ہے، تو حسیب ہے، تو جلیل ہے، تو کریم ہے، تو رقیب ہے، تو مجیب ہے، تو باعث ہے، تو شہید ہے، تو حق ہے، تو وکیل ہے، تو قوی ہے، تو ولی ہے، تو حمید ہے، تو محصی ہے، تو مبدی ہے، تو محیی ہے، تو ممیت ہے، تو واجد ہے، تو ماجد ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو قادر ہے، تو مقتدر ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو والی ہے، تو متعال ہے، تو بر ہے، تو تواب ہے، تو منتقم ہے، تو عفو ہے، تو رؤوف ہے، تو مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، تو مقسط ہے، تو جامع ہے، تو غنی ہے، تو مغنی ہے، تو مانع ہے، تو دار ہے، تو نافع ہے، تو نور ہے، تو ہادی ہے، تو بدیع ہے، تو باقی ہے، تو وارث ہے، تو رشید ہے، تو صبور ہے، تو اللہ ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے اللہ، تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے اللہ، تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے اللہ، ہمیں بھیک عطا فرما دے اللہ، ہمیں بھیک عطا فرما دے اللہ، ہمیں بھیک عطا فرما، کوئی دعویٰ لے کے نہیں ہے اللہ، ہم کوئی دعویٰ لے کے نہیں ہے اللہ، ہم بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم منگتا بن کے آئے ہیں، تو دانی ہے، تو داتا ہے، تو بڑے خزانوں والا ہے، قدرتوں والا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھیک عطا فرما دے، ہمیں بخشش فرما دے اللہ، جہنم سے بچا لے اللہ، جہنم کے انگاروں سے بچا دے، ہمیں دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اللہ، ہم نہیں برداشت کر سکتے اللہ، نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بچا لے اللہ، جہنم کی آگ سے بچا اللہ، بچا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کی اگر اللہ قید کہ اللہ خالی خبر آ جائے اللہ، نیند اڑ جاتی ہے اللہ، بے چینی آ جاتی ہیں اللہ، تیری سزا تو بڑی سخت ہیں اللہ۔ اے کریم اللہ ہم ان سزاؤں کی اللہ برداشت نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ، اتنی سخت ہمیں نہیں ہے اللہ، ہم تو معافی مانگنے بیٹھے ہیں اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اللہ میں معاف فرما دے، قضا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آئندہ اللہ گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کرے ایسی توفیق عطا فرما دے، پابندی سے نماز پڑھنے ایسی توفیق عطا فرما دے، غفلت کی زندگی سے ہمیں باہر نکال دے اللہ، اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔
جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن اعمال سے ناراض ہوتا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے اللہ سب کی اپنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ تو وہ رب ہے اللہ جو بتائے بغیر سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ ہے اللہ سنائے بغیر سب کچھ سنتا ہے۔ دیکھنا کتنے دکھڑے ہیں، کتنی فریادیں ہیں، کتنی داستانیں ہیں جو جنم لیتی ہیں اندر ہی اللہ گھٹ گھٹ کے اللہ جنم توڑ دیتی ہیں، دم توڑ دیتی ہیں۔ اے اللہ تو بہتر سننے والا ہے، ہر ایک کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ آخرت کی حاجت سب سے بڑی حاجت ہے، ساری رات تجھے سنائے تو اللہ رات کم پڑ جائے گی، بڑی ضرورتیں ہیں اللہ، تو بڑا جاننے والا ہے۔ اپنے خزانے غیب سے ہماری ہر حاجت کا تکفل فرما، ہر پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ، وہاں کی گرمی سے بچا لے اللہ، وہاں کی پیاس سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے جھٹکوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موت کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، پوری امت پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے پیارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ، ہمارے پیارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ۔ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے، اے کریم اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اللہ، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ، بہت بڑی جنت نصیب فرما۔ ابھی فرشتوں کو بھیج دے اللہ، انہیں پتہ چلے ان کی نکمی اولاد ان کے لیے دعا اللہ، جن کے والدین نہیں ہیں ان کی یادیں رہ گئی ہیں اللہ، ان کی یادیں رہ گئی ہیں اللہ۔ اے کریم اللہ اب تو یادوں کے سہارے جیا جاتا ہے۔ اے کریم اللہ ہمارے پیارے ماں باپ کو اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے اللہ، ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے اللہ، ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے، درجات کی بلندی کے فیصلے فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اور جن کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے اللہ، ان کو صحت عطا فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے، بوڑھے ماں باپ کو صحت عطا فرما دے اللہ، صحت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے کریم اللہ ہماری بیماریاں کیا وہ بیمار ہو جاتے تھے اللہ، آج وہ بیمار اللہ، ہم دعا کرتے ہمارے ماں باپ کو صحت دے دے اللہ، صحت دے دے اللہ، صحت دے دے۔ بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے پر رحم فرما لے اللہ، ان کی کھوکھلی ہڈیوں پر رحم فرما لے، ان کے جوڑوں کے درد پر رحم فرما لے اللہ۔ اے اللہ تو رحم فرما لے، بوڑھے ماں باپ کو اللہ صحت دے دے، جس کے جو بیمار ہے اللہ، اس مجمع میں بڑے بیمار لوگ ہیں اللہ، بیماری تیری مخلوق ہے، شفا تیرا امر ہے، تیری قدرت ہے، تو چاہ لے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں اللہ، اللہ ہم بڑے بیمار لوگ ہیں اللہ، ہر بیمار کی اللہ صحت عطا فرما دے، مکمل صحت عطا فرما دے، اپنی قدرت سے صحت عطا فرما دے، کامل شفا نصیب فرما دے، روحانی امراض سے بھی صحت نصیب فرما دے، جسمانی بیماریوں سے بھی صحت نصیب فرما دے، روحانی جسمانی تمام امراض سے صحت کاملہ کے فیصلے فرما دے۔ دائیں بائیں ہمارے جتنے رشتے ہیں سب کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو ہدایت عطا فرما دے اللہ، ہماری بیویوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ، ہمارے بچوں کو صالح بنا دے اللہ، انہیں متقی بنا دے اللہ، انہیں دین کا داعی بنا دے، انہیں حافظ بنا دے، انہیں عالم بنا دے، انہیں اپنا نیک بندہ بنا دے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی تمنائیں رکھتے ہیں اللہ، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، ہمارے اولاد کو ہر قدم پر کامیاب فرما دے، ان کا نصیب ہے اللہ مقدر جگہ دے اللہ، ان کا مقدر جگہ دے اے اللہ۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اے کریم اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جتنی دعائیں کی ہیں قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو اے اللہ نیک بنا دے، صالح بنا دے، تندرست بنا دے اللہ، جن کی اولادیں بیمار ہیں صحت نصیب فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے، ہمارے دوستوں کو ہدایت دے دے، کسی نے اگر ایک گلاس پانی محبت سے پلایا ہو اللہ کوثر کا پانی پلانے کے فیصلے فرما دے، کسی نے مسکرا کے ملاقات کی ہو اللہ تو قیامت کے دن مسکرا کے ملاقات سے فیصلے فرمانا، ایسے فیصلے فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے جتنے محسنین ہیں سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، جتنے نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے کریم اللہ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی اپنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ہر ایک کی جائز حاجت کا تکفل فرما، حلال روزی روزگار سب کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اے کریم اللہ سب کے لیے حلال روزی کے فیصلے فرما، حرام روزی روزگار سے حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو بے انتہا قبول فرما، پڑھانے والوں کی مغفرت فرما، پڑھنے والوں کی مغفرت فرما، ان کو اخلاص عطا فرما، ان کی قربانیاں قبول فرما۔ اے اللہ میدان محشر نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پلانے کے فیصلے فرما، عزتوں کا جوڑا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والوں کو بے انتہا قبول فرما، خوب جزائے خیر عطا فرما۔
فرما، اس کو خوب ترقیوں سے اللہ مالا مال فرما، اس میں تعاون کرنے والے پیدا فرما، اس ادارے کو قیامت تک اللہ تعدیر یا اللہ آباد فرما، ہمارے جتنے مراکز ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ مساجد کی، مکاتب کی، علماء صلحاء کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ پہلے تو ہم کمزور لوگ تھے، اب تو اللہ تیری خدائی کا مسئلہ ہے، اللہ تیری خدائی کا مسئلہ ہے، اللہ یہ ظالم درندے اللہ ہمیں تو مسلمان سمجھ کے مارتے رہے ہیں، اے کریم اللہ یہ تانا دیتے ہیں کہاں ہے اللہ، اے کریم اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں، اللہ اپنی قدرت ان پر متوجہ فرما، جن کے مقدر میں ہدایت و ہدایت عطا فرما، اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں کتوں کی موت نصیب فرما، اللہ انہیں زندہ زمین میں دھسا دینے کے فیصلے فرما، ہم سب کے لیے خیر مانگتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے کوئی بیر نہیں، لیکن یا اللہ جو ازلی بدبخت ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے تیرے علم ازلی کے اعتبار سے، اے اللہ ان کے ننگے وجود سے، گندے وجود سے اس دھرتی کو پاک فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر بلڈوز ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تیری مساجد یا اللہ تیرے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھے بوڑھی بڑھیا کا واسطہ دیتے ہیں، اس قول کا واسطہ دیتے ہیں، ایک بڑھیا کا اگر بنی اسرائیل کے بادشاہ کے گھر کے سامنے تھا، ظالم بادشاہ نے اس کا جھوپڑا گرا دیا، بڑھیا موجود نہیں تھی، آنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھوپڑا کس نے گرایا ہے، لوگوں نے بتایا بادشاہ نے گرایا ہے، بڑھیا ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر اس نے تجھے پکارا تھا، اے اللہ میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا نا، اے اللہ تو تو موجود تھا نا، ہم کمزور ہے اللہ تو تو کمزور نہیں ہے نا، یا اللہ تو تو شاہزور ہے نا اللہ، تو تو قدرت والا ہے نا اللہ، اے کریم اللہ آج بھی ابابیل تیری کہنا مانے گا، جبرائیل تیری بات مانے گا، اے اللہ آج بھی تجھے قدرت ہے، کل بھی تجھے قدرت تھی، اے اللہ اپنے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارا کلیجہ بڑا ہو جائے گا یا اللہ، بچہ مار کھار کے ابا اماں ہی کو تو بلانے آتے، ابا مجھے فلانے نے مارا ہے، مجھے فلانے نے دھکا دیا ہے، ماں باپ اسے گلے لگاتے ہیں، اس کے زخم کو چومتے ہیں، اس کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے، غریب ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ محلے میں نکل کے ضرور آتا ہے کس نے مارا میرے بچے کو، اے کریم اللہ ہم بڑے مارے ہوئے دھتکارے ہوئے، اے اللہ تو دیکھنا اس سرزمین پر اس دھرتی پر کیا کیا نہیں ہو رہا، جانور ذبح کرنے کے قانون، امت مسلمہ کا خون ذبح کرنے کا کوئی قانون نہیں، کوئی قانون، کتنی بچی ہے اللہ بے گھر ہو گئی، کتنی مائیں اللہ یتیم بیوہ ہو گئی ہیں اللہ، اے اللہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، ہمارا حال تو اس یتیم کی طرح ہے جو خود ہی روتا ہے، خود ہی آنسو پوچھتا ہے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے یتیموں کے ماما اللہ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی تیرے سوا جائے پناہ نہیں اللہ، اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، اللہ ہم تجھے بڑے ناز سے پکارتے ہیں اللہ، اے اللہ ہماری فریادیں سن لے اللہ، ہماری فریادیں سن لے اللہ، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے اللہ، ہماری مدد کے فیصلے، ہمیں پتہ ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہے، لیکن اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ، پوری امت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہیں اللہ، ہمیں پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، خاص طور سے فلسطین والوں کی مدد فرما دے، خاص طور سے مدد فرما دے، اللہ کوئی سایہ نہیں، کوئی چھت نہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن یا اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، اے اللہ اسی نام کے طفیل یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے، پورے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مدد فرما دے، پورے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے یا اللہ، یہ جو حفاظ کرام بیٹھے ہوئے قرآن سامنے رکھا ہوا اس کے طفیل یا اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، کچھ ہوتا تو ہم ضرور رکھتے، ہمارا حال تو اس بے بس کی طرح ہے، معصوم بچوں کی طرح ہے، یا اللہ جو الٹی پھلٹی لکیریں بنا کر ماں باپ کے پاس آتا ہے اور بڑے ناز سے پوچھتا ابا ابا میں نے کیسا لکھا ہے، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے الٹی لکیریں ہیں، وہ تو دل رکھنے کے لیے کہے او بیٹا تو نے تو کمال کر دیا ہے، اے اللہ ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہم تیرے سامنے رکھیں، اے اللہ الٹی سلٹی لکیریں تو قبول کر لے تو سارا ہی سیدھا ہے، اور اگر تو قبول نہ کرے پھر تو سیدھا بھی الٹا ہے، اللہ اے اللہ تو ہماری الٹی سلٹی لکیریں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اس جلسے کو قبول فرما لے، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، ہماری نمازیں قبول فرما لے، رات کا جگنا قبول فرما لے، دعائیں قبول فرما لے، نظر کرم فرما دے، ریاکاری سے حفاظت فرما لے، اللہ جتنے بیٹھے ہوئے کسی ایک کا آنسو قبول فرما لے، سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کے دکھڑے اللہ دور فرما دے، سب کی مصیبتوں سے اللہ پار لگا دے، مقروضین کے قرض ادا کرا دے، اے اللہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے اگر کوئی لڑے ہوئے اللہ صلح کرا دے، اللہ آپس میں صلح کرا دے، اللہ بچھڑے ہوا کو ملا دے، ٹوٹے ہوا کو جوڑ دے، اللہ جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، اللہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اللہ ملا دے، اللہ اے اللہ ملا دے، اللہ اے اللہ ملا دے، اللہ جوڑ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ نفرتیں ختم فرما دے، اتحاد کے فیصلے فرما دے، بدگمانیوں سے اللہ بچا لے،
اے کریم اللہ رحم متوجہ فرما دے، ہمارے قلوب کو اے اللہ نرم فرما دے، اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، رسول کی محبت نصیب فرما دے، سنت و شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم گنہگاروں کی دعائیں قبول فرما لے، جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے، جن کی زبان کی نوک پر حاجتیں ہیں، ضرورتیں رہ گئی ہیں، اے اللہ اس رات کی برکت سے اللہ سب کی حاجتیں قبول فرما لے۔ اس دعا کو اپنے کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ حضرت والا نے بڑے ہی مفصل مرتب انداز میں ہم سب کو ناصحانہ کلمات سے نوازا۔ ہم تمام سامعین کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور بہت دیر تک بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرماوے، اور تمام مہمانان کرام اور مہمانان اعزازی، میں نے بہت سے لوگوں کا نام نہیں لیا، معذرت چاہتا ہوں، سب کا اس اجلاس میں ہم پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور اس اجلاس میں جن لوگوں نے مالی تعاون کیا، اپنے وقت کا تعاون کیا، طلباء کو، حفاظ کرام کو، اساتذہ کرام کے اس اجلاس میں ہر وقت وہ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بے انتہا قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب اجلاس کے اختتام کے اعلان کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا۔